وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ وحدہ لا شریک کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو ایک مبارک مجلس میں شرکت کرنے کا، کچھ سننے اور بولنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ اسے قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں تہہ دل سے کہ آپ سب نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا۔ خصوصاً خواتین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی گزشتہ جمعرات کو آپ ہماری اس مسجد میں خواتین کی خصوصی پروگرام میں شرکت کی ہیں، اور اس کے معاً 2 دن کے بعد ہی یہ پروگرام رکھا گیا۔ اس میں بھی آپ کی تشریف آوری ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرات گرامی، آج میں جس موضوع پہ کچھ بولنے والا ہوں، وہ موضوع ہر مسلمان کو باریکی سے جاننا چاہیے۔ وہ موضوع ہے جہنم کا تعارف۔ تھوڑا سا کم کرو۔ جہنم اور جنت یہ حق ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ ہم اور آپ ایک ایسی قوم ہیں جو ایمان بالغیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جنت جہنم، مرنے کے بعد کی زندگی پوری غیب کی زندگی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو بتایا، اتنا ہمیں ماننا ہے، من و عن، بغیر کسی قیل و قال اور بغیر کسی شک شبہ کے اس پر یقین رکھنا ہے۔ یہی ایمان بالغیب کا تقاضا ہے۔ ہماری اور آپ کی ایک مشکل یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی اپنے دماغ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک صاحب کی مجلس میں بیٹھا تھا، باتوں باتوں میں انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ مرنے کے بعد کی پوری جو سلسلہ وار زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خصوصاً مکی صورتوں کو اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کو بڑی باریکی سے تفصیل سے بیان کیا، وہیں ایمان بالیوم الآخر، جنت و جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی میں نے تلاوت کی ہے، ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک راز کی بات بتائی ہے۔ دنیا میں کامیابی کی ڈیفینیشن ہماری اور آپ کی نظر میں الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی نظر میں کامیابی کہتے کسے ہیں، وہ بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اللہ نے صاف اور بہترین پیرائے میں فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو جہنم سے الگ کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کی اصطلاح میں کامیابی سب سے بڑی یہی کامیابی ہے۔ پوری زندگی کی نیکیوں کا ماحصل کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخلہ پا لینا۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔
جہنم بڑی خطرناک ہے۔ جب میدان محشر بپا ہوگا، ہم اور آپ بغیر لباس کے ساری دنیا ایک جگہ جہاں اکٹھی ہوگی، اس میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کو پہچاننے والا نہ ہوگا، نظریں چھپائی جائیں گی، ہولناکیاں ہی ہولناکیاں ہوں گی، وہاں اللہ تبارک و تعالی جنت و جہنم کا نظارہ کروائے گا، ایک جھلک دکھلائی جائے گی۔ سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ ابھی دور دور لوگ کھڑے ہیں، ابھی حساب ہونا باقی ہے، ابھی جنت و جہنم میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے، ایک نظارہ دکھایا جا رہا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا، جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں اور جہنم میں جانے والے لوگوں کے قریب جہنم کر دی جائے گی، ان کے لیے واضح کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی۔ اب آپ جان لیں، موت کے وقت ہی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے میں کہاں جانے والا ہوں۔ فرشتے اسی وقت سے ہی مارتے ہیں یا تو عزت سے لے جاتے ہیں۔ میدان محشر میں جنت بھی دکھ رہی ہے، جہنم بھی واضح کر دی گئی ہے۔ جس کا حشر جہنم میں ہونے والا ہوگا وہ جہنم کو دیکھ کر کتنا ڈرے گا، اور جہنم کتنی غضبناک غصے میں ہوگی یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جہنم بڑی کتنی ہے۔ جہنم پیدا کی جا چکی ہے، جنت پیدا کی جا چکی ہے، اس وقت جنت و جہنم موجود ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کر دیا اسے۔ صحیح مسلم کی کتاب الجنہ کی روایت ہے، 2842 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ جس دن فیصلے کا دن ہوگا اس دن جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جہنم کو اٹھانے کے لیے، گھسیٹنے کے لیے 70 زنجیریں، 70 چیزیں پکڑنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور ایک ایک چیز پر 70,000 فرشتے متعین کیے جائیں گے۔ 70 چیزیں ایسی ہیں جس سے پکڑ کر جہنم کو گھسیٹا جائے گا، اور ایک پر 70,000 فرشتے۔ آپ ملٹیپلائی کر لیجئے، 70,000 انٹو 70,000 کتنے فرشتے جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھے گئے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا یجرونہا، گھسیٹ کر لائیں گے اسے۔ بڑی خطرناک جہنم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب وہ جہنم اپنی خوراک کو، گنہگاروں کو دور سے دیکھے گی، اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ادھر جہنمی کھڑے، گنہگار کھڑے ہیں، ادھر جہنم کو ان کے لیے واضح کر دی گئی ہے۔ جہنم اپنے خوراک کو دیکھ رہی ہے کہ یہ میرے اندر آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت جہنم کیا کرے گی، کس حرکت میں ہوگی، کس پوزیشن میں ہوگی، وہ منظر بیان فرمایا۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب دور سے ہی جہنم اپنے خوراک کو دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ جہنمی دیکھیں گے کہ جہنم بھڑک رہی ہوگی، بپھر رہی ہوگی غصے سے۔ زفیرہ کا مطلب دہاڑنا، دہاڑ رہی ہوگی مارے غصے کے۔ اذا القوا
فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا جب یہ جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی تو جہنمی لوگ اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے۔ وہ جہنم چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، غصے سے اپنی جگہ پہ اچھل رہی ہوگی۔ وہی تفور۔ آج ہم کو غصہ لگتا ہے نا تو بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آدمی مارے غصے کو اچھلنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہنم اتنے غصے میں ہوگی کہ اے اللہ انہیں مجھے جلدی میرے حوالے کر، میں انہیں کھا جاؤں، میں انہیں اپنے عذاب کا شکار بنا دوں۔ تکاد تمیز من الغیظ۔ اللہ نے منظر بیان فرمایا جہنم اتنے غصے میں ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ ابھی وہ دو ٹکڑے میں غصے سے پھٹ جائے گی۔ یہ جہنم کی کیفیت ہے، اتنی خطرناک جہنم ہے۔ اور لمبائی چوڑائی کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 70,000 فرشتے ایک لگام پہ ہوں گے اور 70,000 لگام ہیں۔ کتنی بڑی جہنم ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ ہے کہ 2844 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اترا کرتی تھی، قرآن کے علاوہ حدیثوں کی وحی بھی آیا کرتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں ہم تشریف فرمائیں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ آواز کیسی کہ کوئی چیز بھاری چیز اوپر سے اگر نیچے گرائی جائے تو جو آواز آتی ہے اس طرح کی آواز اللہ کے نبی نے سنی۔ پیارے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کس چیز کی آواز ہے، کیا تم جانتے ہو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے پیغمبر اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ منذ 70 خریفا، یہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو جہنم میں 70,000 سال پہلے پھینکا گیا تھا، 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، اور آج جا کے اس کی گہرائی میں گرا ہے۔ اب گہرائی کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے، آج اس میں کوئی چیز ڈال دی جائے اور جہنمیوں کو اس میں پھینکا جائے گا باقاعدہ، ایسا نہیں کہ آرام سے لے جا کر جس طرح آج کے جیلوں میں لے جا کر بڑا جیلر ہے، بڑا قیدی ہے، کوئی بڑا کرمنل ہے تو اس کی عزت سے بھی جیل میں لے جاتے ہیں۔ جہنم کی جیل ایسی نہیں ہے، باقاعدہ گھسیٹ کر منہ کے بل پھینکا جائے گا، اور اس گہرائی میں جاتے ہوئے اتنا عرصہ لگ رہا ہے، اتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اے جنت میں تجھے بھی بھر دوں گا اور اے جہنم میں تجھے بھی بھر دوں گا۔ صحیح مسلم کی کتاب الجنہ کی 2848 نمبر کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتا جائے گا، 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم کا جواب کیا ہوگا؟ سورہ قاف قرآن مجید میں اللہ نے اس کا جواب نقل فرمایا ہے۔ وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اے میرے پیدا کرنے والے میرے پروردگار کیا اور بھی کچھ ہے؟ یعنی ابھی میں بھری نہیں ہوں، ابھی میں باقی ہوں۔ اب جتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا تھا سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈال چکا ہے، انسانوں اور جناتوں اور پتھروں کو جہنم میں ڈالنا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو ڈال چکا ہے، اب کوئی مخلوق نہیں بچی جس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔
اللہ رب العالمین نے جب پوچھا تو جہنم کہنے لگی حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَزَعُ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم کی پشت پہ ڈال دے گا، جہنم چیخ پڑے گی اور کہے گی قط قط یا رب العالمین، اے اللہ رب العالمین بس بس رہنے دے میں بھر گئی۔ اللہ رب العالمین کا قدم پڑنے سے ہی جہنم کا ایک دوسرے کا حصہ ادھر ادھر ہو جائے، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، سکڑ جائے گی جہنم۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیر کیوں ڈالا؟ پہلے تو عقیدے کی ایک بات جو شبہ دماغ میں آ سکتا ہے، اللہ کا بھی پیر ہے؟ بھائی یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کیسے ہے؟ ہماری طرح نہیں، اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی، جیسے بتایا گا کہ پیر ہے، یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کی کیفیت نہیں، اس کی مثال نہیں، یہ سب مجہول ہے، نہیں بتایا گیا تو ہمیں جاننے کی بھی کوشش نہیں کرنی، اور دماغ میں یہ سوال لانے کی بھی ضرورت نہیں کہ کیسے ہوگا، ہماری طرح ہوگا، جانور کی طرح نہیں، بس ہے، اتنا نبی نے بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنت سے بھی پوچھے گا تو بھر گئی؟ وہ بھی کہے گی باقی ہے جگہ بھی۔ اللہ رب العالمین دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا جنت کو بھرنے کے لیے، دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا اور اس دوسری مخلوق کو جنت کے اندر ڈال دے گا، پھر جنت بھر جائے گی۔ آپ یہاں اندازہ کریں، اور آپ نے سنا غور کیا ہوگا، جہنم کو اللہ نے اپنے پیر سے اس کو بھرا، پیر ڈالا پھر اس نے کہا بس رہنے دے، اور ادھر اللہ نے دوسری مخلوق پیدا کر کے پھر اسے جنت میں ڈال کے جنت کو بھرا۔ وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت میں آتا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظلم اللہ من خلقہ احدا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر کسی اور مخلوق کو اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ اللہ کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرنا چاہتا کہ اب چلو تھوڑی جگہ باقی ہے، کسی اور مخلوق کو اٹھا کر اس میں ڈال دیں یا کوئی نئی مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈالنے بھر جائے۔ اللہ کسی بندے کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنا ہی قدم جنت کو بھرنے کے لیے نئی مخلوق پیدا کی اور جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم۔ اس سے اللہ رب العالمین کا عدل اور انصاف پتہ چلتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا ہے کہ بلا وجہ کوئی جہنم میں چلا جائے۔ جہنم کے اوپر جو فرشتے بٹھائے گئے ہیں سزا دینے کے لیے، سزا میں ہتھوڑے اور گرز بھی ہیں، اس گرز کو چلانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھا رکھے، اور وہ فرشتے بڑے بے رحم فرشتے ہیں، بڑے سخت مزاج فرشتے ہیں، رحم نہیں کھانے والے کہ میں کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ چھوٹا سا انسان ہے، لو تھوڑا چھوڑ دو، نہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا، جناتوں کو اور پتھروں کو بنایا گیا ہے، ایسی جہنم جس کے اوپر ہم نے ایسے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے جو سخت مزاج ہے، جو کسی کے اوپر رحم کھانے والے نہیں، وہ وہی کریں گے جو اللہ نے کہا ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا اسے گرز سے مارنا ہے تو ماریں گے، چلاؤ چیخو کچھ بھی کرو، وہ مارنے کے لیے مسلط کیے گئے ہیں، ماریں گے۔ اللہ نے فرمایا شداد سخت مزاج ہوں گے، ذرہ برابر رحم کھانے والے نہیں ہوں گے۔ وہ جہنم بڑی خطرناک ہے۔ جہنم کا مرکزی جو عذاب ہے، جو مین، جہنم میں کئی طرح کے عذاب ہیں، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے،
بچھوؤں کے بارے میں بتایا گیا جتنی بڑی گائیں ہوتی ہیں اتنے بڑے بڑے بچھو، جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے سانپ، ڈسنے کے لیے۔ ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے، گرمی کا بھی عذاب ہے، لیکن مین جو عذاب ہے جہنم کا وہ آگ کا عذاب۔ آگ کیسی ہوگی؟ سورہ حمزہ ہم اور آپ اما پارا کے اندر تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی لگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو ایسا جلائے گی کہ اس کے دل تک پہنچ جائے گی، دل کو بھی جلا ڈالے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو بھی جلا ڈالنے والی آگ ہے۔ دل بھی جل جائے گا پھر بھی مریں گے نہیں، وہاں نہ مرنا عذاب ہے، دل بھی جل جائے گا، چمڑیاں بھی جل جائیں گی، ہونٹ بھی جل جائیں گے، سب کچھ جل جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔ سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، بڑی آگ ہے۔ وَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ۔ اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی کلام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ضرور نصیحت حاصل کر لے گا۔ لیکن جو بندہ بدبخت ہے، جو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ کے اندر جائے گا، بڑی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ بڑی آگ، جہنم کی آگ کو اللہ نے بڑی آگ کہا۔ دنیا کی آگ چھوٹی آگ ہے، لیکن جہنم کی آگ بڑی آگ ہے۔ کتنی بڑی آگ ہے؟ قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آگ اتنی خطرناک ہے، جب یہ جلے گی اس کے شعلے اٹھیں گے تو جیسے محل اور بلڈنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے محل ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے، اس کے انگارے ہوں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ جہنم محلوں کی طرح، بلڈنگوں کی طرح، بڑے بڑے قلعوں کی طرح اپنے شعلوں کو پھینک رہی ہوگی۔ اس کے انگارے اتنے بڑے بڑے ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر، آگ کے انگارے اتنے بڑے بڑے، اس کی لپٹیں، اس کے شعلے اوپر اٹھ رہے ہوں گے کہ جیسے کہ سیاہ مائل زرد اونٹ ہوں، آسمان میں اڑائے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے وہ آگ کے انگارے شعلے ہوں گے۔ سورہ لیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ رب العالمین کی اس جہنم سے ڈرا رہا ہوں جس جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، نارًا تَلَظَّىٰ، اس کے شعلے، اس کی آگ تو بھڑک رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں۔ اس کے اندر وہی جائے گا جو بدبخت ہوگا، جو اللہ رب العالمین سے بھاگنے والا ہوگا۔ بڑی خطرناک آگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب بدیل خلق 3265 حدیث کا نمبر ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ جو دنیا میں تمہاری آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، یعنی 70 حصے اگر کیے جائیں تو 69 حصہ تو اسی جہنم میں 1% ادھر ڈالا گیا 70 میں سے۔ آپ اگر اپنے دماغ سے ذرا سوچیں، آج اگر ہم کسی اے سی والے کمرے میں، جو کمرہ بند ہوتا ہے، اس میں پیک رہیں، اللہ نہ کرے اس میں آگ لگ جائے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو، یہ دنیا کی آگ ہمارے چمڑیوں کو جلا دیتی ہے، چہروں کو خراب کر دیتی ہے،
ہمارے جسم کو بدنما کر دیتی ہے، بدصورت کر دیتی ہے، پورے گھر کو آگ لگا کر رکھ دیتی ہے، سالوں کی کمائی منٹوں میں خاکستر ہو جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی گاڑی کے اندر بند ہو، سارے شیشے پیک ہو، اوپر سے پٹرول ڈال کر آگ لگا دی جائے، اندر موجود بندے کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، کیا یہ دنیا ہی کی آگ انسان کو جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے کافی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ تیز بنایا، زیادہ جلانے والی بنایا، تبھی تو اس کے انگارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے ہماری بلڈنگیں اتنے بڑے بڑے صرف اس کے شعلے ہیں جو ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے نا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے شعلوں کے ساتھ باہر آئے گا، پھر نیچے جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر نیچے جائے گا، مسلسل یہ سزا ملتی رہے گی، ننگے دھڑنگ ہوگا، کوئی بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ آگ بڑی خطرناک ہے، اس آگ کے بارے میں پڑھتے جائیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے سارا یہ آگ، پورا آگ، جہنم گہرائی کتنی بتا دیا گیا، اور چاروں طرف سے آگ، ایسی آگ ہے کہ آگ کے ذریعے سے یہاں اجالا ہوتا ہے، وہاں اندھیرا رہے گا، ہاتھ نہیں دکھے گا، اپنا ہی ہاتھ نہیں دکھے گا، اتنا اندھیرا رہے گا، آگ رہے گی اور اتنے تیز میں رہے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان 213، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمراتان یغلی منہما دماغہ۔ قیامت کے دن جہنم کے اندر جانے والوں لوگوں میں سے سب سے ہلکا عذاب جس بندے کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پیر میں آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی، ان دو جوتیوں کی گرمی سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اتنی گرمی ہے۔ اور آپ ذرا سوچو بھی، پیر میں جوتیاں اگر پہنائی گئی، دماغ کھول رہا ہے، ڈائریکٹ تو نہیں ہوگا، بدن سے گرمی ہوتے ہوئے اوپر چڑھے گی، جب دماغ جو کہ پیر جسم کے سب سے نچلے حصے میں وہ آگ کی جوتی ہوگی، اور جسم کا سب سے اوپر کا حصہ اگر کھولے گا تو بیچ والے بدن کا کیا حال ہوگا؟ یہ جہنم کی آگ ہے، آگ کی جوتیاں ہیں، لباس جو پہنایا جائے گا وہ بھی آگ ہی کا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے فرشتے آگ کا لباس کاٹ رہے ہوں گے، آگ کا لباس کاٹ کے رکھ دیا گیا ہوگا۔ قطع، تقطیع مطلب جیسے ہمارا ٹیلر ہمارے کپڑے کاٹتا ہے نا، وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، آگ کے کپڑے کاٹ کر اس جہنمی کے لیے بنائے جائیں گے، اور اوپر سے وہ گندھک کہ ذرا سی چنگاری پا جائے تو پورا بدن ایک بیگ جل جائے، آگ کا لباس ہوگا، لباس آگ کا، پیر میں جوتی آگ کی، اوڑھنا بچھونا بھی آگ کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن ہی کے اندر، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم کے اندر آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، نیچے جو جہنمی کے نیچے ہوگا وہ بھی آگ کا، اور اس کے اوپر جو ہوگا وہ بھی آگ کا، اوڑھنا بچھونا بھی آگ کا، پیر کے اندر جوتی بھی آگ کی۔ اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس انسان کی جو فرش ہوگی وہ بھی آگ کی، اور جو اس کا چھت ہوگا وہ بھی آگ کا۔
मिन तहतिहिम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, इन लोगों के लिए ऊपर भी आग जैसे बदली छाई होती है, पानी उन बदलियों में काला काला दिख रहा है, इन्हीं बदलियों के मानिंद वो आग के अंगारे होंगे जो उसके ऊपर छत बना दिए गए होंगे, और नीचे से भी उसी तरह से आग बिछा दी गई होगी। यानी फर्श भी आग की, छत भी आग की, ओढ़ना भी आग का, बिछौना भी आग का, जूती भी आग की, पूरी जहन्नम आग की। अब अंदाजा करो एक इंसान कितनी बुरी तरह से उसमें जलेगा। बड़ी खतरनाक सजा है। एक बार जन्नत और जहन्नम आपस में बहस करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा किस बात की लड़ाई तुम्हारी हो रही है? अल्लाह बखूबी जानता है। जन्नत ने कहा अय अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे अंदर तो मिस्कीन लोग, गरीब लोग ज्यादातर डाले जाएंगे, और जहन्नम के अंदर तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े लोग डाले जाएंगे। हमारी और इनकी लड़ाई इसी बात की है कि गरीबों को हम पालेंगे, अमीरों को ये पालेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झगड़े का मसला इस तरह हल फरमाया ओ जन्नत, तू मेरी रहमत है, मैं तेरे जरिए से अपने नेक बंदों को सिला दूंगा, मैं अपने नेक बंदों को जजा दूंगा, बदला दूंगा। और ए जहन्नम, तू मेरी अजाब है, मैं तेरे जरिए से मैं उन बंदों को सजा दूंगा, इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा जो दुनिया में मेरी बातों को नहीं माने, मेरे साथ शिर्क किए। तो जहन्नम बनाई ही गई है हमसे बदला लेने के लिए, अगर हम दुनिया में अल्लाह की नहीं माने। जहन्नम में आदमी जाएगा। सूरह हाक्का के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से, ओ मेरे फरिश्तों, पकड़ो इस जहन्नमी को, खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। पकड़ो इस जहन्नमी को और इसे जहन्नम के अंदर झोंक दो, इसे फेंक दो, इसे जंजीरों में बांध दो, इसे इसके गले में भी एक तोक डाल दो, और ऐसी जंजीर में बांधना जिसकी लंबाई 70 गज हो, और बांध कर जहन्नम में से झोंक दो, डाल दो, फेंक दो। आसानी के साथ भी नहीं डाला जाएगा। इंसान का बदन छोटा सा है, 6 फीट का, 7 फीट का है, लेकिन घमंड देखिए, लेकिन तकब्बुर देखिए, अपने आप पर नाज देखिए, हर किस्म की बड़ाई, हर किस्म की चीज अपने लिए बंदा चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का अजाब इतना खतरनाक बनाया है, अल्लाह की कसम एक सेकंड भी हम झेल नहीं सकते। अगर अल्लाह ने वहां मौत को भी मौत न दी होती तो लम्हों में हम फना हो जाते, हमारे जिस्म का कोई पता नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ने वहां मौत को भी मौत दे दी, इसलिए मरेंगे नहीं। कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 56 को पढ़े। अल्लाह ने आदमी को आग में डाला जाएगा। आपने देख लिया, आग का मंजर देख लिया, जूती आग की है, ओढ़ना बिछौना आग का है, फर्श और छत सब आग की है। डाल दिया गया उस दहकती हुई आग में। कितना समय लगेगा किसी इंसान को जलने में? ये हमारी नर्म और नाजुक चमड़ियां, जिसके लिए हम बेइंतहा खर्च करना चाहते हैं, जिसको खूबसूरत बनाने के लिए हर नाजायज और हर चीज हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें हराम और नाजायज की कोई फिक्र नहीं होती, ये चमकने वाली शाइनिंग हो जाए। इस चमड़ी का हाल क्या होगा उस आग के साथ? सेकंडों में झुलस जाएगी। मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर की दुनिया कहती है कि एक बार इस हाथ में चमड़ियों में अगर आग लग जाए और इन चमड़ियों के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जो दर्द को महसूस करते हैं, एक किस्म का खलिया मौजूद होता है। वो जब मर जाता है उसके बाद उसमें सुई भी लगाई जाए, आग भी लगाई जाए, दर्द का एहसास नहीं होगा जब इसके अंदर के वो दर्द महसूस करने वाले खलिये मर जाएंगे।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا او دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں، آؤ تم، اگر دنیا میں تم نے میری نہیں مانی تو جہنم نے میں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، تمہارا درد میں کم نہیں ہونے دوں گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی چمڑیاں جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ہم دوبارہ چمڑیاں چڑھا دیں گے تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، مسلسل عذاب چلتا رہے۔ دنیا میں تو دوا مل جاتی ہے، اگر کسی جلے ہوئے آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو عموماً ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ آگ کتنے پرسنٹیج لگی، اس کے بدن کو کتنا حصہ جلا، اس میں سوئی کوئی کانٹے دار چیز جب ہوتا ہے، اگر وہ درد ہوا تو اس کا مطلب معاملہ ٹھیک ہے، صحیح ہو سکتا ہے، اگر درد نہیں ہوا تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ زیادہ جل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میڈیکل سائنس قرآن کی آیت میں بیان کر دیا، آؤ ہم چمڑیاں ہی بدل دیں گے، ایک چمڑی جلے گی دوبارہ لائیں گے تاکہ تمہیں درد دوبارہ ہو، پھر اسی طرح سے ہو، درد میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خطرناک منظر ہے جہنم کا، اور عذاب کا جو سینٹر ہے پورا بدن تو جلے گا ہی، ہم نے بتایا کہ جوتی آگ کی پیر میں ہے، لیکن خاص طور سے چہرے کو آگ فوکس کر رہی ہوگی۔ یہ جو چہرہ ہمارا ہے اس چہرے پہ زیادہ تر حملہ آگ کا ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ہم نے ان کے لباس، ان کے کپڑے بھی آگ کے بنا دیے، یہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، آگ کی لپٹیں چہرے کے اوپر ہوں گی، زیادہ تر جہنم کی آگ ان کے چہرے کو ڈھانپ رہی ہوگی، گھیرے میں لیے ہوگی، پورا چہرہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ کس طرح سے جلائے گی؟ سورہ مومنون اٹھائیں 104، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، یہ چہرے کو جھلسا کر آگ راکھ کر دے گی، چہرے کو بگاڑ دے گی، کالا کر دے گی، اور اس میں ایسے جلا دیے جائیں گے کہ چمڑیاں ان کی سکڑ جائیں گی۔ یہ کالحون اللہ نے جو بیان فرمایا نا، ایسا جلے گا، منظر مفسرین نے منظر لکھا ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے کہ یہ چہرے جو نرم و نازک چمڑے ہیں جس پہ طرح طرح کی حرام کریمز، حرام بیوٹیفائرز کے ذریعے سے اس کو مزین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر آج انسانیت کا، دنیا کا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، زیادہ تر پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اب تو اس کا باقاعدہ آپریشن کر کے، سرجری کر کے چمڑیاں چہرے کی بدلی جا رہی ہیں، ناک کی سائز ٹھیک کی جا رہی ہے، اس کے چہرے کے بال اکھڑوائے جا رہے ہیں، دانتوں میں شگاف کروائے جا رہے ہیں تاکہ خوبصورتی بنی رہے۔ دنیا میں اگر اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی جائے گی، اس چہرے کی کیا خوبصورتی کا کیا ہونے والا ہے، اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہرے کو گھیر لے گی اور آگ ڈھانپ لے گی، ایسے چہرے کو جلائے گی کہ ہونٹ جو تمہارے دانتوں کو خوبصورتی بخش رہے ہیں، ہونٹ جل کے سکڑ کے اوپر چلے جائیں گے، دانت پورا نظر آنے لگے گا۔ یہ گال کے ہونٹ، گال کی چمڑیاں جل کے سکڑ جائیں گی۔ بڑھاپے میں بھی آدمی اتنا بدتر نہیں لگتا، وہاں تو صرف جھریاں ہوتی ہیں، آگ میں جلنے کے بعد یہ چمڑیاں سکڑ جائیں گی، دانت نظر آنے لگے گا، جانوروں سے بھی بدتر، شیطانوں سے بھی بدتر انسان کا چہرہ ہو جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، بدنما شکل، بدصورت بنا دیا جائے گا، ایک دم گندی صورت۔ اس لیے کہا جاتا ہے دنیا میں دین کی خوبصورتی کو اپنا لو، جائز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ چیزیں کرو، ناجائز چیزوں کا استعمال کر کے حسین بننے کی کوشش نہ کرو۔ جہنم میں جانے کے بعد یہ حسن منٹوں میں ختم ہو جانے والا ہے، کچھ باقی جہنم تو وہاں تو سزا ملے، قبر کے اندر ہی کچھ نہیں بچے گا، کیڑے کھا جائیں گے ساری چمڑیاں، سارے پیسے، پورا بالی ووڈ دیکھیے، فلمی دنیا دیکھیے، ٹی وی کی دنیا دیکھیے، خوبصورتی ہی پر بیسڈ ہے، اور سب سے زیادہ پیسہ یہ لوگ اپنے چہرے پہ خرچ کر رہے ہوتے، ان کا کیا حشر ہونے والا قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بیان کیا ہے
کہ چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، آدمی چلتا ہے پیر کے بل، لیکن جہنم میں لے جانا ہوگا تو اللہ الٹا کروا دے گا فرشتوں سے، اور چہرہ زمین پہ گھسٹتا ہوا جائے گا۔ اللہ کہے گا زمین پہ چہرہ ہو اور زمین چہرے کا بل گھسیٹتے ہوئے سے جہنم میں لے جاؤ۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، میں نے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی شعلے انسان کو گھیر کے رکھیں گے، آگ کے انگارے چاروں طرف سے ہوں گے، خاص طور سے چہرے کو گھیر کے رکھیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر یہ مدد بھی مانگیں گے، پانی بھی مانگیں گے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، مدد مانگیں گے، تو ان کو ایسی مدد کی جائے گی کہ تانبا جیسے پگھلا ہوا گرم گرم ہوتا ہے، اسی طرح کی چیزیں انہیں دی جائے گی، اور یہ اس کو پیتے ہی، یہ اس کو پاتے ہی سارے چہرے ان کے خراب ہو جائیں گے۔ یشوی الوجوہ، چہرے کو بدتر کر دیا جائے گا، چہرے خراب کر دیے جائیں گے۔ چہرے پر خاص طور سے ٹارگٹ ہے۔ چہرہ ہمارے اور آپ کے جسم کا حسن کا مرکز ہے۔ اگر ہمارے ناک نکنا نہ صحیح ہو، ہماری آنکھیں نہ صحیح ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بدصورت ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ چہرہ آدمی کے جسم کا سینٹر ہے، حسن کا مرکز ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو باؤنڈیشن دیا گیا اسلام کے دائرے میں رہ کر اس کو خوبصورت بناؤ۔ ہم اور آپ کو اگر اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر نہیں ملی خوبصورتی، بلال حبشی کالے کلوٹے تھے لیکن جنت میں نبی کے آگے ان کے قدم چل رہے تھے، کیونکہ دین کی خوبصورتی ان کے پاس تھی۔ حسن بنایا تھا تو دین کا حسن کمایا تھا، وہ حسن ہمیں کمانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو، اللہ نے حسین بنایا، ہینڈسم بیوٹیفل بنایا ہے تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے الہ تو نے میری شکل تو اچھی بنا دی، میری عقل میرے کردار کو بھی سنوار دے، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ مومن کو تو ہر ناحیے سے سکھایا گیا ہے۔ چہرے پر آگ کا فوکس ہوگا، آگ کی دنیا ہے، آگ کا گڑھا ہے، کھانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، سزا ہی سزا مل رہی ہے، کھانے کے لیے بھی خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار درخت، ایک درخت کا ذکر آتا قرآن میں زقوم، جو جہنم کی تہ میں اگے گا وہی اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6-7 میں آتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے خاردار جھاڑیوں کے، کانٹے دار درختوں کے۔ یہ کانٹا دار درخت ایسا ہوگا کہ اسے کھانا چاہیں گے لیکن کھا نہیں سکے، اگر کھا بھی لیں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ تو بھوک مٹے گی نہ تو موٹاپا بڑھے گا۔ موٹاپا بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر نیوٹریشن اس کے اندر نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، کھانے کے لیے جہنمیوں ہی کے بدن سے نکلنے والا پیپ ہوگا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، دنیا میں خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان لوگوں کو کھلایا جائے گا، یہی لوگ وہ پیپ کھائیں گے۔ پیپ، پسینہ، وہ بھی جہنمی کا بدبودار پسینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ کچھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اتنا موٹا کر دے گا عذاب کے لیے، اتنا موٹا کر دے گا کہ مکہ سے لے کر مدینے تک کی جتنی دوری ہے اکیلے میں اتنا بیٹھا ہوگا، تقریباً 450 کلومیٹر۔ دانت کو احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ یہ چمڑیوں کو اللہ اتنا موٹا کر دے گا، اتنا موٹا کرے گا کہ 42 گز کی صرف اس کی چمڑیاں ہو جائیں گے۔ ایسے جہنمی کے پسینہ اگر نکلے، پیپ نکلے، پی پائیں گے؟ پینا تو دور کی بات ہے، اس کو سونگھ نہیں سکتے۔
اس کی بدبو سے مر جائیں، لیکن جہنمیوں کو اتنی بھوک لگی ہوگی، اتنی پیاس لگی ہوگی کہ اس کو بھی وہ پینے کی کوشش کریں گے. یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے. بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جیسے ہم چائے سپ لے کر پیتے ہیں ایسے اسے گھونٹ لے لے کر پییں گے. لیکن لا یکاد یسیغہ، وہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا، حلق کے نیچے نہیں جائے گا. پانی کی ضرورت پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم وَيُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، گرم پانی سر پہ ڈالا جائے گا، حلق سے ہوتے ہوئے، انسان کے سینے سے ہوتے ہوئے ساری چیزوں کو لیتا ہوا، تڑیوں کو نیچے اتارتا ہوا پیخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے گرز ان کے لیے بنائے جائیں گے، اس کے لیے سزا مار کھانے کے لیے، سزا پانے کے لیے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب بھی کوئی غم کے ذریعے سے اس سے نکلنے کی، بھاگنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، دھکا دے دیے جائیں گے. نکل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. دروکا بیٹھا ہوا دروازے پہ، گیٹ مین بیٹھا ہوا جس کا نام مالک اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں تو یہ ارشاد فرمایا ان کو ایسا پانی ملے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا وہ پانی، اتنا گرم ہوگا. قطع مطلب جیسے ہم بوٹی کرتے ہیں نا گوشت کی، اس کو تقطیع بولتے ہیں عربی میں. بوٹی بوٹی کر، اتڑیوں کو بوٹی بوٹی کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی اتڑیاں نکل کر باہر پڑیں گی، اپنی اتڑیوں کو دیکھ رہا ہوگا، دائیں بائیں اس کی اتڑیاں پڑی ہوں گی. اتنا خطرناک وہ پانی ہے، کوئی کھانا ملنے والا نہیں. آج اللہ نے جو نعمت دی ہے ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ چیزیں معلوم ہو تو ایک دانہ بھی نعمت نظر آئے گا، کبھی ہوٹلوں میں ضائع نہیں کریں گے، کبھی کوئی کھانا ہم برباد نہیں کریں گے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں کہ جہنمی جہنم میں ان کی یہ حالت ہے. شروع سے آپ حالت دیکھتے آ رہے ہیں، آگ کی دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کانٹے دار درخت، پینے کے لیے پیپ ہے، پسینہ ہے. صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2002 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے اس آدمی کو جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا. اور نشے کی چیز صرف شراب نہیں ہے، یہ بات کان کھول کر سن لیجئے. نشے کی چیزوں میں سگریٹ بھی آتا ہے، گٹکے بھی آتے ہیں، تمباکو بھی آتا ہے. یہ تمام چیزیں نشے کی چیزیں ہیں، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقاعدہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2002 آپ نے فرمایا طینۃ الخبال پلایا جائے گا، جہنمیوں کو پسینہ ان کو پلایا جائے گا. سوچ لیجئے خطرناک کتنا ہے یہ بڑا یہ جرم. آج چھوڑنے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے، لیکن شاید یہ اگر ہم سزا جان جائیں تو ممکن ہے دل میں وہ ہمت آ جائے کہ نہیں آج سے نہیں ہو سکتا. یہ مدینے والوں نے کیسے شراب کو پھینکا تھا اپنے گھروں سے نکال نکال کے، ان کی طرح ہم شرابی بھی نہیں ہو سکتے. شراب صبح شام پانی کی جگہ پہ شراب تھا، محفلوں میں شراب تھا. شراب فخر کی چیز تھی، اس کو پی کر گھمنڈ کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا حرام تو اٹھا کر لوگوں نے، مسلمانوں نے ایسے مٹ کے مدینے کی گلیوں میں پھینکا تھا کہ صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا بارش ہوئی ہے، سیلاب آ گیا ہے. ایک فرمان پہ کہ شراب حرام، کوئی میڈیکلی نقصان نہیں بتایا گیا تھا، صرف یہ کہا گیا حرام ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ اس کو حرام کرتا ہے. پھینک دیا. جانتے تھے صحابہ یہ منظر، نبی سمجھاتے تھے یہاں نہیں چھوڑو گے تو وہاں تیار رہو پیپ اور پسینہ پینے کے لیے. جہنمی جہنم میں کھانے کو کوئی چیز نہیں، کانٹے دار چیزیں، پینے کو پیپ ہے.
जन्नत का नज़ारा उनको देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि दुनिया में मेरे ही साथ रहने वाला मेरा दोस्त, बिजनेस पार्टनर, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा रिश्तेदार है, लेकिन उसका अकीदा सही था, वो सही अमल पे था, वो जन्नत में और मैं जहन्नम में अजाब काट रहा हूँ। अल्लाह ताला जन्नतियों का नज़ारा उनको दिखा देगा। अरे ये तो जन्नत में मज़े कर रहे हैं, तरह तरह के फल खा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के नहरें जारी हैं, दूध भी है, शहद भी है, सारी चीज़ें ये लोग दुनिया में जन्नत के अंदर खा पी रहे हैं, मस्त में है। एक तो इंसान को प्यास लगी हो, भूख लगी हो, और जब वो भूख और प्यास लगी हो, खाने की कोई कीमती चीज देख ले, मुंह के अंदर लुआब आ जाते हैं, यानी भूख और बढ़ जाती है, तड़प और जाग जाती है, प्यास और जाग जाती है। जहन्नमी जब जन्नतियों को देखेंगे, उसके फलों को देखेंगे, खानों को देखेंगे, उनकी भूख और ज्यादा जिंदा हो जाएगी, प्यास और ज्यादा लग जाएगी। वो देखकर अपनी तड़प को रोक नहीं पाएंगे, पुकारने लगेंगे। अल्लाह ने सूरे आराफ की आयत नंबर 50 में नक्शा खींचा है, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना अन अफीज़ू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। ऐ मेरे जन्नती भाइयों, अल्लाह ताला ने तुम्हें खूब नवाजा है, खूब अता किया है, थोड़ा सा रहम हमारे ऊपर भी कर दो, पानी हमें पिला दो, पानी हमारे ऊपर डाल दो। अन अफीज़ू अलैना मिनल मा, जो पानी की नहरें तुम्हारे पास है, जितना चाहते हो पीते हो, हम शहद नहीं मांगते, हम तुमसे दूध की नहरों वाला सवाल नहीं करते, हम तुमसे सिर्फ पानी मांगते हैं, वो पानी दे दो। अल्लाह ने जो तुम्हें रोजियां अदा की है, थोड़ा सा खाने को दे दो। जहन्नम में खारदार कांटे हमें खाने को मिल रहे हैं, पीने को मिल रही हैं, पसीने पीने को मिल रहे हैं, गरम गरम पानी मिल रहा है, हमारी हालत बड़ी खराब है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे जन्नत के बंदों, जब कोई जहन्नमी तुमसे ये मांगेगा तो क्या जवाब तुम दोगे? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ताला ने तो ये पानी और ये खाना तुम लोगों पे हराम करार दे दिया। अगर अल्लाह को देना होता तो जहन्नम के अंदर तुम्हारे लिए इंतजाम न कर देता? नहीं देंगे, धुतकार दिया जाएगा। इस मुसीबत में आदमी की जहन्नम के अंदर जिंदगी होगी। ऐसे में आदमी क्या चाहेगा? मर जाते तो ठीक था। दुनिया के अंदर मुसीबत चारों तरफ से आने लगे, ऐसे आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता। उससे समझता है कि मैं छुट्टी पा गया, वहां भी वो मौत की तमन्ना करेगा। अल्लाह ने फरमाया वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित। इतनी परेशानियों में घिरा हुआ आदमी होगा, उस जहन्नमी को हर तरफ से मौत आती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसे मौत तो नहीं आनी है, मरेगा तो नहीं, लेकिन चारों तरफ से उसे मौत नजर आ रही है। इतने अजाब, इतनी परेशानियां झेल रहा है, हत्ता की मौत की तमन्ना भी करने लगेगा। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की 13 और 14 नंबर आयत में फरमाया कि जब ये लोग उसके अंदर डाले जाएंगे, तंग जगह में डाल दिए जाएंगे, बांध के फेंक दिए जाएंगे, दाऊ हुनालिका सुबूरा, वहां मौत की दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह मौत दे दे, हम मरना चाहते हैं, हम जीना नहीं चाहते, हमें मौत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा। आज एक मौत की दुआ न करो, आज तुम मौत मांगते रहो, हजारों मौत मांगो, सैकड़ों मौत मांगो, आज तुम्हें मौत आने वाली नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताब तफसीर 4730 की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अल्लाह का फरिश्ता आएगा और अल्लाह का फरिश्ता एक जानवर लेके आएगा, वो जानवर मौत होगी, मौत को जानवर की शक्ल में ला जाएगा। अल्लाह का फरिश्ता जन्नतियों से कहेगा, ऐ जन्नतियों, जानती हूं ये क्या चीज है?
जन्नती कहेंगे, सर उठा उठा कर देखेंगे, सारे लोग देख लेंगे, हाँ जानते हैं ये मौत है। जहन्नमी भी सर उठा कर देखेंगे, हम जानते हैं कि ये मौत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयुज़बह, फिर उस मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत को भी मार दिया जाएगा। फिर अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, या अहलल जन्नति खुलूदुन फला मौत, या अहलन नारी खुलूदुन फला मौत। ऐ जन्नतियों सुन लो, अब हमेशा इसी में रहना, मौत नहीं आएगी, अब इसी में हमेशा रहना, मौत नहीं आएगी। ज़ुखरूफ की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कहेंगे आए मालिक तू ही अपने रब से दुआ कर दे कि हमारा काम तमाम कर दे, हम मरना चाहते हैं। वो फरिश्ता कहेगा, काला इन्नकुम माकिसून, मरोगे नहीं, तुम्हें हमेशा इसी में रहना है। हर चार जानिब से उसे धुतकारा जाएगा, मौत की दुआ भी कबूल न की जाएगी कि चलो मर गए अब छुट्टी मिली, नहीं, मौत नहीं आनी है। अब मौत नहीं मिल रही है, फिर जहन्नमी कहेगा, ऐ अल्लाह कम से कम एक दिन के लिए तो अजाब कम कर दे, एक दिन अजाब कम कर दे, पूरी जिंदगी नहीं मांग रहे हैं, एक दिन थोड़ा आराम तो दे दे बदन को। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम, जो जहन्नम के अंदर होंगे वो जहन्नम के दारोगों से कहेंगे, उदऊ रब्बकुम अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। ऐ जहन्नम के फरिश्तों, ऐ जहन्नम के दारोगों, अपने रब से दुआ तो करो कि हमारे ऊपर से एक दिन का अजाब कम कर दे, एक दिन का अजाब कम कर दे। उतनी भी सुनवाई नहीं होगी। फरिश्ते पलट के जवाब देंगे, तुम्हारे पास अल्लाह का पैगंबर भी आया, रसूल भी आया, अल्लाह की किताबें भी आई, बताने वाले भी आए, डराने वाले भी आए, अब तो फैसला हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, दुआ भी नहीं कर सकते, तुम इसी में रहो, और अगर तुम आजमाना चाहते हो तो खुद मांग के देख लो। यकीन नहीं मेरी बात पर, खुद मांग के अल्लाह से देख लो कि एक दिन का अजाब तुम्हारा कम कर दे। दुआ करेंगे, अल्लाह ने फरमाया उस दुआ का कोई फायदा नहीं, कोई असर नहीं, कोई कबूलियत नहीं होगी। अब ये लोग कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें अपने गुनाह का एतराफ़ है, दोबारा दुनिया बना दे, दोबारा दुनिया बना दे, दोबारा हमें भेज दे, हम जाना चाहते हैं दुनिया में। अंदर ये चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, आए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा दुनिया में वापस कर दे, हम नेकियों का खजाना लेकर आएंगे, हम नेकियों का भंडार लेकर आएंगे। आए अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर दोबारा आए अल्लाह ताला हमने गुनाह किए तो हकीकत में हम जालिम होंगे। आए अल्लाह वादा कि हम एक भी गुनाह नहीं करेंगे, एक भी गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह जवाब देगा, क़ाल ख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, आए जहन्नमी तुम्हारा रब तुमसे इतना नाराज है, जाओ अपना मुंह बनाकर बुरी हालत में, इसी बुरी कंडीशन में इसे में रहो, मुझसे बात तक न करो। ये कौन कहेगा, वला तुकल्लिमूनी, मुझसे बात भी न करो। कोई सुनवाई नहीं, कोई सिफारिश नहीं। फरिश्ता भी जवाब दे रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा डांटा वाला, इख्सऊ, जैसे हम अपनी भाषा में कहते ना, दूर हट मेरी नजरों से, चल भाग इधर से, इसका तर्जुमा यही है, इख्सऊ, चल हट इधर से, मुझसे बात तक ना करना, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, बहुत बड़ा रहीम है, लेकिन उसने कह दिया मरने से पहले तौबा कर ले, तब मेरी रहमत तुझे मिलेगी, मरने के बाद तू बख्शा नहीं जाएगा। फिर उम्मीदें तमन्नाएं लेकर चला जाएगा, लेकिन नहीं पाएगा मेरी रहमत को। तौबा दुनिया में कर, जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर कर। इंसान उस वक्त अफसोस करेगा, इंसान कहेगा काश कि हमने सुना होता। देखिए सुनने से हम भागते हैं ना, वहां क्या कहेगा जहन्नमी, लौ कुन्ना नस्मउ, काश कि हमने सुना होता, औ नाक़िलु, और हमने समझा होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। ये अफसोस उस वक्त करेंगे, लेकिन उस वक्त अफसोस का कोई फायदा नहीं हो,
سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہم جو ہر جمعے کو ہر درس میں چیخ چیخ کر پوری دنیا کے علماء امت جو ہے ہمیں اور آپ کو سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، وہ وہاں انسان کو یاد آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے یقولون، یہ جہنمی کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش 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 میں نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، اس کے پیغمبر کی بات مان لی ہوتی، اطاعت کر لی ہوتی۔ یہ کب کہے گا آدمی؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اس کے چہرے کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، آگ کو جلایا جائے گا، تو اس وقت آدمی افسوس کرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی دعوت یہی ہے۔ یہ جہنم کا پورا منظر قرآن میں بیان ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر شامل ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں اور اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ ایک آخر میں دعا جس سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی دعائیں جہنم سے بچنے کی سکھائی ہیں۔ ایک تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔